اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو خیارات میں سے خیار عیب کے بارے میں ہے۔ خیار عیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو چیز خریدی ہے یا آپ نے جو بائع کو ثمن دی ہے اس کو جس پوزیشن میں ہونی چاہیے اس میں نہیں ہے، یعنی یا تو اس میں اپنے جیسی چیزوں سے کوئی اضافی چیز ہے یا اپنی جیسی چیزوں سے کوئی کم چیز ہے۔ زاد عن الخلقت الاصلیہ او نقصا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عیب۔ مثلا ایک انسان کے 2 کان ہونے چاہیے، 3 کان ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی عیب ہے۔ یا 2 کان ہونے چاہیے، اس کو 1 کان ہے، تو یہ بھی عیب ہے۔ کیونکہ ہم اکثر انسانوں کو دیکھتے ہیں جو نوع بشری ہیں تو ان میں کان 2 ہیں، ٹھیک ہے، تو اکثر جو انسانی نوع ہے، یا اگر آپ نے گائے بھینس خریدی ہے تو اس میں اکثر یہ ہے کہ اگر مادہ ہے تو اس کے 4 تھن ہوتے ہیں، پستان جس سے خون نکالا جاتا ہے، اس کے 3 ہیں، تو یہ نقص ہے۔ علیکم۔ تو ایسا ہے کہ اس کے مثلا جو ہے وہ 4 ہونے چاہیے، پستان کہیں یا تھن کہیں، اس کے 3 ہیں تو یہ نقص ہے، اور اگر اس میں جو ہے 6 ہیں تو زیادہ، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں صورتوں میں عیب ہے۔ اب اس عیب کے لیے معاملہ تو ہو گیا، معاملہ کے وقت یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ اس میں یہ عیب ہے، تو شریعت نے خیار کو رکھا ہے، یعنی آپ کو اختیار ہے جس کو عیب دار چیز ملی ہے کہ وہ اس معاملہ کو جو ہے کیا ہے وہ توڑ دے ہو، اور اگر باقی رکھنا چاہے تو باقی رکھ سکتا ہے، لیکن یہ بازار میں جائے گا، صحیح چیز کی بھی قیمت کرائے گا، معیب کی بھی قیمت کرائے گا، پھر جو بازار میں دونوں کی قیمتوں کا تفاوت ہے اس تفاوت کے حساب سے یا کہ ثمن سے اتنے پیسے لے لے گا، یعنی وہ پورا تفاوت نہیں لے گا۔ فرض کریں اس نے چیز خرید ہی کی ہے 100 روپے کی، مثلا یہ جو بھی چیز خرید کی ہے یہ 100 روپے کی، اب بازار میں گیا تو بازار والوں سے پوچھا کہ بھائی اگر یہ معیب ہو تو اس کی قیمت کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 100 روپیہ، اور اگر یہ صحیح ہے تو اس کی قیمت کتنی؟ کہتے ہیں 200 روپیہ۔ تو ابھی وہاں پر صحیح اور معیب میں کتنا تفاوت ہو گیا؟ 100 کا، یعنی یہ آ کے اس بندے کو کہے مجھے 100 روپیہ بھی دے دو اور چیز بھی میں اپنے پاس رکھتا ہوں، یہ تو پھر کیا جمع بین العوض والمعوض، یعنی اس کے پاس وہ 100 روپے والی چیز بھی آ گئی اور اس کے پاس 100 روپیہ بھی آ گیا، تو نتیجے میں بائع بیچارے کو تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اس لیے ہم ایسا کریں گے کہ بھائی جو ابھی قیمت بازار میں کی گئی ہے اس میں دیکھیں گے کہ صحیح اور اس معیب قیمت میں نسبت کون سی ہے۔ 100 200 کا کیا ہے؟ آدھا، ٹھیک، تو جس بھی رقم پہ انہوں نے معاملہ کیا تھا، جو لین دین کی تھی، اس کا آدھا یہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ آج بحث پیچیدہ تو نہیں ہے، ایک لحاظ سے تھوڑی پیچیدہ ہے۔ اگر بازار میں ہم آئے، ٹھیک، قیمت کرنے والے ماہر 2 بندے بیٹھے، آگے ساجد نے کہا کہ یہ اگر صحیح ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ 200 روپے، معیب ہے تو اس کی قیمت کاظم صاحب 100 روپیہ۔ پھر آگے یہ تاج محمد نے کہا کہ اگر یہ صحیح ہے تو اس کی قیمت 400 روپیہ، معیب ہے تو اس کی قیمت 200 روپیہ۔ اب ہم کیا کریں؟ آیا آگے ساجد کی بات مانے یا آگے تاج محمد کی بات مانے؟ کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کی آپ بات مانیں گے اور دوسرے کی نہیں مانیں گے تو یہ ترجیح بلا مرجح ہو جائے گا، کیونکہ دونوں کو ہم نے قیمت گزاری میں ماہر سمجھائے، تو ہم ان کی بے احترامی بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں صحیح والی قیمتیں جمع کر لیں، ٹھیک ہے، اور دونوں معیب بھی جمع کر دیں۔ مثلا انہوں نے صحیح کی قیمت کی 200، آگے تاج محمد نے صحیح کی قیمت کی کتنی بیٹا؟ 400۔ اب دونوں کو جمع کریں، 200 اور 400 کتنے ہو گئے؟ 600۔ اور معیب والی قیمت کو بھی جمع کریں،
اگر یہ ساجد نے معیب کی قیمت کی 100 روپیہ، اگر تاج محمد نے معیب کی قیمت کی 200، 100 اور 200 کو جمع کر تو ثقلین شاہ کتنے ہو گئے؟ 300۔ اب 300 کو 600 کے ساتھ نسبت سنجی کریں تو 300 600 کے کتنے ہو گئے؟ آدھا۔ ٹھیک، تو اب جس ثمن پر معاملہ ہوا تھا اس کا یہ آدھا لے لے گا، ٹھیک ہے، آدھا چھوڑ دے گا۔ اس طریقے سے قیمت کرنے والے 3 4 5 6 10 بھی ہو سکتے ہیں، تو سب کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے صحیح والی قیمتوں کو جمع کریں گے، پھر معیب والی قیمتوں کو جمع کریں گے، پھر ان کے درمیان نسبت سنجی کریں گے۔ نسبت سنجی کرنے کے بعد جتنا بھی تفاوت آتا ہے تو جس ثمن پر معاملہ ہوا تھا اس میں سے اتنی نسبت آپ لے لیں گے۔ بات واضح ہوگی؟ پھر ایک اور طریقہ ہے جو مصنف صاحب نے کتاب دروس میں انتخاب کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خلاصے میں بتاؤں گا تو شاید میرے لیے بھی دقت ہو، آپ کے لیے بھی دقت ہو۔ وہ یہ ہے کہ ہم ہر قیمت کی آپس میں نسبت سنجی کریں گے۔ پہلے اگر ساجد نے جو قیمت لگائی اس کی نسبت سنجی کریں گے، پھر جو آگا یہ تاج محمد نے قیمت کی اس کی اپنی نسبت سنجی کریں گے۔ نسبت سنجی کرنے کے بعد پھر ہم ان نسبتوں کو آپس میں جمع کریں گے، ٹھیک ہے۔ جمع کرنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ٹوٹل 3 بندے تھے تو پھر ان کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، تو پھر اس 3 حصے میں جو نسبت آئے گی اس حساب سے ہم اس ثمن سے پیسے اٹھا لیں گے۔ تو ابھی عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ عبارت میں دوسرے طریقے کی مثال بھی میں پیش کروں گا، انشاءاللہ آپ دقت کریں گے۔ خوب، وَطَرِيقُهُ، بھائی میرے کاظم صاحب کہاں سے پڑھنا ہے؟ وَطَرِيقُهُ، طریقُهُ کی ضمیر جائے گی اخذ کی طرف، اور اخذ سے مراد آگا ساجد، اخذ عرش۔ عرش لینے کا طریقہ کیا ہے؟ ان تجمع القیم الصحیحۃ، جمع کیا جائے صحیح قیمتوں کو علیحدہ، یعنی فی الحال معیب والی قیمت کو مد نظر ہی نہیں رکھنا، بلکہ صرف اور صرف جو ہے کیا ہے وہ صحیح کو آپ جمع کریں، خوب علیحدہ الگ اس کو جمع کر دیں، خوب، اور اس کے بعد بیٹا پڑھا رہا ہوں، پڑھانے کے بعد آؤں گا۔ خوب، تو پہلے آپ صحیح والوں کو جمع کر دیں، صحیح والی کو جمع کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو جو ہے کہ والمعیبہ کذالک، پھر عیب والی قیمت کو بھی الگ سے آپ کیا کر لیں؟ جمع کر لیں۔ وَتُنْسَبُ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى، پھر ہم معیب والی کی نسبت لگائیں گے صحیحہ کی طرف، وَيُؤْخَذُ بِتِلْكَ نِسْبَتِ، اور پھر عرش اس نسبت سے جو ہے کہ وہ لی جائے گی۔ اگر آدھے کی ہے تو آدھی، چوتھے حصے کی ہے تو چوتھا حصہ، یعنی کس کا چوتھا حصہ لیں گے؟ اگر عبد القادر ثمن کا، جس ثمن پر ہمارا معاملہ ہوا تھا۔ ولا فرق، اور کوئی فرق نہیں، بین اختلاف المقومین، یہ جو قیمت کرنے والے اختلاف کرتے ہیں، کوئی اس کی قیمت 100 روپیہ بتاتا ہے، کوئی 200 روپیہ بتاتا ہے، فی قیمت ہی، قیمت ہی کی ضمیر بیٹا جائے گی مبیع کی طرف، ٹھیک ہے۔ کون سی مبیع؟ جس میں عیب آیا ہے۔ یہ دیکھیں دونوں لفظ ایک جیسے لگتے ہیں، معیب اور مبیع، ٹھیک ہے۔ مبیع جو کہ معیب ہے، ٹھیک ہے، صحیحاً و معیباً، ٹھیک ہے، صحیح کی قیمت الگ کی گئی اور عیبدار کی قیمت الگ کی گئی۔ وفی احداہما، یا جو ہے کیا ہے کبھی کبھی بیٹا دونوں میں اختلاف نہیں، یعنی سب وہ کاروباری کہتے ہیں یہ صحیح ہوگی تو قیمت اس کی 200، معیب میں اختلاف کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے معیب کی قیمت 100، کوئی کہتا ہے 110، کوئی کہتا ہے 120۔ وقیل، اور کہا گیا ہے ینسب معیب کل قیمت الی صحیحہا، یا جمع کرنے والی بات نہیں آگا، بلکہ جو پہلے ماہر نے قیمت کی پہلے ان کی نسبت سنجی کریں، وَيُجْمَعُ، اور پھر جمع کیا جائے گا قدر نسبت، ان نسبتوں کی جو مقدار ہے اس کو، وَيُؤْخَذُ مِنَ الْمُجْتَمَعِ، اور پھر لیا جائے گا ان تمام جو قیمتوں کو ہم نے جمع کیا ان سے بنسبت ہا، نسبت ہا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ بنسبت القیم، جتنی قیمتیں ہیں، اگر 3 قیمتیں کی ہیں تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، 4 قیمتیں تو 4 حصوں میں۔ وَهَذَا طریق منسوب الی المصنف، کہتے ہیں یہ جو طریقہ ہے دوسرا
کہ ہر ایک کی صحیح اور معیب قیمت کو نسبت سنجی کریں گے، جمع بندی نہیں کریں گے، آگاہ نسبت سنجی کریں گے. یہ مصنف کی طرف نسبت دیا گیا ہے. وہ عبارت ہونا، اور مصنف کی عبارت کتاب اللمہ میں، وہ فی الدروس اور کتاب دروس میں، لا تدل علیہ، وہ اس طریقے پر دلالت نہیں کرتی ہے. وہ فی الاکثر یتحد الطریقان، اور کہتے ہیں کہ اکثر موارد میں بیٹا جہاں پر بھی جو ہے کیا ہے یہ معیب اور صحیح کی قیمت کی جاتی ہے، دونوں تقسیم کا طریقہ ایک جیسا ہوتا ہے. وقد یختلفان فی یسیر، اور کبھی کبھی تھوڑا بہت جو ہے کیا ہے وہ فرق بھی ہو جاتا ہے. کما، اب مثال دے کے آپ کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ جب تک مثال نہیں آئے گی آگا عبد القادر تو سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوگی. کما لو قالت، قالت کا فاعل کون؟ احد البینتین، بینتین یعنی جو گواہی دے رہے ہیں، جو قیمت معین کر ان میں سے ایک کہتا ہے ان قیمت ہو، بھائی اس مبیع کی قیمت 12 12 ہے. کیا 12؟ فرض کریں روپے یا 12,000، ٹھیک ہے 12,000 ہے. صحیحاً، جب یہ جانور یا یہ مبیع کیا ہو آگئے عبد القادر؟ صحیح ہو. وہ اشرتاً معیباً، اور جب عیب والی ہو تو کیا ہے آگے قیمت اس کی؟ 10 ہے. پس صحیح کی قیمت 12 اور ثقلین شاہ معیب کی قیمت 10. والاخرى، اخرى سے مراد کہ البینۃ الاخرى، اور وہ جو دوسرے ہمارے قیمت کرنے والے گروپ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ثمانیۃ صحیحا و خمسۃ معیبا، کہ بھائی اگر یہی چیز صحیح سالم ہو تو اس کی قیمت کاظم کتنی ہوگی؟ 8، ٹھیک، اور اگر یہ عیبدار ہوگی تو اس کی قیمت کیا ہے؟ 5 ہے. فالتفاوت بین القیمتین صحیحتین و مجموع المعیبتین ربع، کہتے ہیں پھر تفاوت دونوں صحیح قیمتوں میں اور دونوں معیب قیمتوں میں بیٹا کیا ہے؟ ربع کا ہے. یہ ربع کیسے ہو جائے گا؟ توجہ بھائی میرے، حاجی صاحب، پہلی نے کہا کہ صحیح کی قیمت 12، دوسرے نے کہا صحیح کی قیمت کتنی؟ 8. 12 اور 8 کو جمع کریں گے تو ثقلین کتنے ہوں گے؟ احسنتم. اور معیب کی پہلے نے قیمت کتنی بتائی؟ 10. اور دوسرے نے کتنی قیمت بتائی؟ 5. 5 اور 10 کو جمع کریں گے تو تاج محمد کتنے ہوں گے؟ 15. اب صحیح کی قیمت ہوئی 20، معیب کی قیمت کتنی ہوئی؟ 15. اب 15 اور 20 میں تفاوت کتنا ہے؟ 5 کا. 5 20 کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ چوتھا حصہ بنتا ہے. ٹھیک، تو آپ نے 12 پہ معاملہ کیا تھا، 12 کا چوتھا حصہ، 12 کا چوتھا حصہ کاظم کتنا ہوگا؟ 12 کا چوتھا حصہ، ہاں 3. تو یہ ایسا کرے گا کہ 3 بھی واپس لے لے گا اور جانور بھی اپنے پاس لے جائے گا، نتیجے میں اس کو یہ جانور 9 کا مل گیا. بات واضح ہوگی؟ خوب. فالتفاوت بین القیمتین صحیحتین و مجموع المعیبتین ربع، پھر کہتے ہیں تفاوت دونوں صحیح قیمتوں میں اور جو وہ عیبدار قیمت تھی جب ان کو جمع کیا گیا تو 1/4 کا ہوا. فیرجع بربع الثمن، تو نتیجے میں جس کو یہ معیب چیز ملی ہے وہ ربع ثمن کی طرف رجوع کرے گا. وہ ثلاثۃ، وہ ربع ثمن کتنی ہے بھائی؟ 3 ہے. من 12، ٹھیک ہے 12 میں سے. لو کان کذالک، لو کان کذالک یعنی اگر اتفاق سے ثمن ایسے بتائی جائے، ٹھیک ہے. وہ الثانی، الثانی کا مطلب ہے دوسرے طریقے کے مطابق، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ قیمت کرنے کے 2 طریقے ہیں، دوسرے طریقے کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں یؤخذ تفاوت ما بین القیمتین علی قول الاولی، پہلی قول کے مطابق بیٹا ہم دوسری قیمت کو مد نظر نہیں رکھیں گے، صرف 10 اور 12 کو مد نظر رکھیں گے. 10 اور 12 میں کتنا تفاوت ہے؟ 2 کا. ٹھیک ہے، تو 2 12 کا کتنا حصہ ہے آگا یہ کاظم؟ 2 12 کا کتنا حصہ ہے جی؟ ہاں چھٹا حصہ. یار یہ بھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں کاظم. تو یہ کتنا ہو گیا؟
چھٹا حصہ ہو گیا، وہ ہوا سدس۔ اس لیے بزرگان کہتے ہیں پیش مطالعہ کر کے آئیں تاکہ آپ کو یہ چھوٹی موٹی باتیں آ جائیں۔ دیکھیں خود آگے لکھا ہوا ہے وہ چھٹا حصہ ہے۔ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِيَةِ، اور دوسرے قول کے مطابق جس نے صحیح کی قیمت ثقلین شاہ 8 کی تھی اور معیب کی قیمت کتنی کی تھی؟ 5 کی تھی، اس میں جو ہے کیا ہے ثلاثۃ اسمان، 8 میں سے 3، 8 میں سے 3۔ اب یہ نسبت سنجی تو کوئی نہیں کر سکیں گے نا کہ چوتھا حصہ، پانچواں حصہ، 8 میں سے 3، یعنی اگر 8 کو آپ تقسیم کریں گے تو ایک حصے کو کہیں گے سمن، ٹھیک ہے، 2 حصے کو کہیں گے 2 سمن، اور 3 کو کیا کہیں گے 3 سمن۔ وہ 3 سمن کا جو کیا وہ فرق ہو جائے گا۔ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ مِنَ الْاثْنَيْ عَشَرَ سِتَّةٌ وَنِصْفٌ۔ خوب، اور یہ تمام کا تمام جو ہے بیٹا جب جمع کریں گے تو یہ 12 میں سے 6.5 ہو جائیں گے۔ بیٹا میں پڑھا رہا ہوں یار، پڑھانے بھی دو گے یا نہیں دو گے؟ فارم چاہیے تو پڑھا کے دیتا ہوں نا۔ خوب، تو اس میں بیٹا تفاوت جو ہے کیا ہے وہ ہو جائے گا 6.5 کا، پھر 6.5 کا آدھا بنا لو، یؤخذ نصفها، تو اس کا آدھا آپ لے لیں گے، ثلاثۃ وربع، وہ کتنا ہوگا 3.25۔ فظہر تفاوت، اب تفاوت ظاہر ہو گیا۔ دیکھیں پہلے طریقے کے مطابق آپ صرف 12 میں سے 3 لے رہے تھے، اور اس طریقے کے مطابق آپ 12 میں سے کتنے لے رہے ہیں؟ 3.25 لے رہے ہیں، تو یہ ایسا تھوڑا بہت تفاوت ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَانَتْ ثَلَاثًا، کانت میں ایک ضمیر جو جا رہی ہے بینہ کی طرف، اگر وہ بینہ 3 ہو، فقالت احداها کالاولی، تو ان میں سے 3 میں سے اگر جو پہلا ہے اس نے قیمت پہلے کی طرح کہی، یعنی کیا کہا کہ صحیح کی قیمت 12، معیب کی قیمت 10، ایک نے ایسے کہا۔ وثانیۃ، اور دوسری بینہ کہتی ہے عشرۃ صحیحا وثمانیۃ معیبا، صحیح کی قیمت جو ہے کیا ہے وہ 10 ہے اور معیب کی قیمت کتنی ہے؟ 8 ہے، ٹھیک۔ وثالثۃ، اور تیسری بینہ کیا کہتی ہے؟ ثمانیۃ صحیحا وستۃ معیبا، بھائی اگر صحیح ہوگی تو اس کی قیمت کتنی ہوگی عبد القادر؟ صحیح ہوگی تو 12۔ آپ کا دماغ کہاں تھا؟ ایک وہ تنگ کریں پھر آپ لوگ۔ صحیح کی قیمت 8 ہے اور معیب کی قیمت آگا ثقلین 6 ہے۔ فصحیحۃ 30، تو ٹوٹل صحیح قیمتیں کتنی ہو گئیں؟ 30۔ ثقلین شاہ 30 کیسے ہو گئی؟ ایک نے کہا صحیح کی قیمت 12، دوسرے نے کہا صحیح کی قیمت 10، 10 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 22، اور تیسرے نے صحیح کی قیمت 8 کی، 8 اور 22 کتنے ہو گئے؟ 30 ہو گئے۔ خوب، والمعیبۃ، اور جو عیب والی قیمت ہے وہ 24، وہ 24 ہو جائے گی۔ بھئی 24 کس طریقے سے بنی؟ پہلے نے معیب کی قیمت بتائی تھی 10، ایسا ہے آگا، اور دوسرے نے جو ہے کیا ہے وہ معیب کی قیمت جو ہے وہ بتائی تھی جناب 8، ٹھیک ہے، معیب کی قیمت کتنی؟ 8، پہلے نے کتنی بتائی؟ 10، ٹھیک ہے، 8 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے، اور تیسرے نے معیب کی قیمت کتنی بتائی؟ 5 نہیں، ستۃ معیبا، 6 بتائی، 6 بتائی نا آگا۔ تو 18 اور 6 کتنے ہو گئے ثقلین شاہ؟ احسنتم، والمعیبۃ 24، معیب کی قیمت ہو گئی 24۔ والتفاوت 6، اب صحیح اور معیب میں کاظم کتنا تفاوت ہے؟ کاظم، ہاں ٹھیک ہے، 6، 6 30 کا کتنا حصہ ہوگا آگے ساجد؟ 5واں، ٹھیک ہے، 5 چھکوٹری ہے تو یہ 5واں حصہ ہو جائے گا، ہی الخمس، یہ 5 ہو جائے گا۔ وعلی الثانی، لیکن اگر ہم دوسرے طریقے کو انتخاب کریں تو پھر یجمع سدس الثمن، پھر ثمن کے چھٹے حصے کو جمع کریں گے، پھر ثمن کے 5ویں حصے کو جمع کریں گے، پھر ثمن کے جو ہے کیا ہے چوتھے حصے کو جمع کریں گے۔ بھائی یہ کیوں ایسا ہوگا؟ سدس اور یہ وہ، ٹھیک، توجہ بھائی میرے، پہلی جو قیمت کی گئی تھی 10 اور 12، ٹھیک ہے، تو ان میں تفاوت کتنا تھا؟ سدس کا، ٹھیک ہے، اور دوسری جو جمع کی گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ کتنی قیمت تھی جو بتائی گئی تھی؟ 10 اور 8، ٹھیک ہے، 10 اور 8 میں تفاوت کتنا ہے؟ 2 کا، 2 10 کا کتنا حصہ ہے؟ 5واں،
ٹھیک ہے، اور جو تیسری قیمت کی گئی تھی وہ 8 اور 6، 8 اور 6 کی گئی تھی، ٹھیک ہے، 8 اور 6 میں تفاوت کتنا؟ 2 کا، 2 8 کا کتنا حصہ بنے گا؟ چوتھا حصہ، 4 نہیں، چوتھا حصہ بنے گا۔ تو ہم ان تفاوت کو جمع کریں گے، وَيُؤْخَذُ ثُلْثُ الْمَجْمُوعِ، پھر یہ جو تفاوت کی قیمتیں 3 جمع کی بیٹا، تو اصل مبیع تو ایک ہے نا، ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ وَهُوَ يَزِيدُ عَنِ الْأَوَّلِ بِالثُّلْثِ خُمْسٍ، دوسرے طریقے کے مطابق آپ کو جو ہے کیا ہے، تھوڑا بہت اضافہ لینا پڑے گا، بِالثُّلْثِ خُمْسٍ، 5ویں حصے کا 1/3 بھی آپ کو زیادہ مل جائے گا۔ وَلَوِ اتَّفَقَتْ عَلَى الصَّحِيحَةِ، میرے خیال میں بیٹا تھوڑا بہت آپ کو حساب کرنا ہے، اس لیے یہیں پر بس کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔